رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعقباته للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بہت دنوں کے بعد آج مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. سب سے پہلے عبادت یا گفتگو شروع کرنے سے پہلے تمام ان لوگوں کے لیے دعا ہے جتنے بھی لوگ اس کووڈ-19 کے شکار ہو چکے ہیں. اللہ جلد سے جلد ان کو شفا عطا فرما. پالنے والے دنیا سے جو اس بیماری کے تحت یا کسی بھی بیماری کے تحت دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما اور جنت میں بہت اعلیٰ مقام پر ان کو جگہ عنایت فرما. پالنے والے آج جن کی بدولت یہ گھر میں فرش ازا بچھا ہے، ہم لوگ اس پر آئے ہیں، اللہ ان تمام مرحومین کو مغفرت فرما اور جنت میں بہت اعلیٰ مقام پہ چڑھا. عزیزان محترم، اگر ہمارے بزرگ یہ محبت امام حسین علیہ السلام ہم لوگوں کے دل میں نہ ڈالتے تو شاید آج ہم لوگ یہاں نہ ہوتے. عزیزان محترم، یہ ان کا ایک طرح سے احسان کہہ لیجئے جس کا ہم لوگ مرتے دم تک احسان نہیں چکا سکتے، تو انہوں نے دل میں محبت اہل بیت ڈال دی. عزیزان محترم، یہ وہ مظلوم کا ذکر ہے، یہ وہ مظلوم کی مجلس ہے جس نے کربلا میں اپنا پورا گھر قربان کر دیا اسلام کو بچانے کے لیے، انسانیت کو بچانے. عزیزان محترم، ہمارا وقت کا امام ابھی پردہ غیب میں ہے اور ابھی اللہ کے حکم سے پردہ غیب میں ہے. جب اللہ چاہے گا تو دنیا میں ظاہر ہوگا انشاءاللہ. عزیزان محترم، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آخری امام ان کا آ کیوں نہیں رہا ہے؟ اس لیے نہیں رہے ہم لوگوں کی وجہ سے. میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، ہمارے گناہ کی وجہ سے آج آخری امام نہیں آ پا رہے. عزیزان محترم، چند واقعات آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس باوفا بھائی کے مسائل پڑھنے ہیں جس کی آج نسبت ہے نوچندی جمعرات ہے آج. عزیزان محترم، ایک علامہ تقی جعفری تھے تہران میں. علامہ تقی جعفری، انہی نے بھی کتابیں لکھی ہیں. علامہ جوادی کی آپ مفاتیح الجنان انہی نے لکھی ہے، ٹرانسلیٹ کی ہے. ان کا کنٹینٹ پھر بھی تھوڑا صحیح ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن علامہ تقی جعفری صاحب نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کو ایسا انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. ان کا کنٹینٹ اتنا ہائی ہے، ان کے علم کی پاور اتنی ہے کہ وہ کوئی عام انسان سمجھ ہی نہیں سکتا. تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنا علم آیا کہاں سے؟ فرماتے ہیں کہ میں تہران میں جہاں میرا حوضہ تھا وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا نجف میں، تو 27 رجب کا دن آیا، روز بیست. تو ہمارے وہاں کے جو پرنسپل تھے انہوں نے کہا کہ آج جشن منانا چاہیے، تو آج چلو رات میں جشن رکھتے ہیں. وہاں جو چائے پانی ناشتہ وہ سب دیکھتا تھا، اس سے کہا آج کچھ ایسا کرنا، یہاں جتنے بھی طالب علم ہیں
ان کا جی بہل جائے تو تھوڑا خوش ہوں. تو رات کا وقت آیا, سب طالب علم جمع ہو گئے. یہ جو چائے پانی کرتا تھا یہ ایک اخبار لے کے آیا. اب اس زمانے میں ایران میں جو بھی اخبار چھپتا وہ لے کے آیا, اور اس میں ایک خاتون کی تصویر بنی تھی. اس زمانے کی جو بھی کہہ لیجیے ایکٹریس کہہ لیجیے جو بھی شخصیت تھی اس پہ بنی ہوئی تھی, نامحرم. تو لے کے آیا اور کہتا ہے کہ میرا مقصد صرف اور صرف آپ لوگوں کا دل بہلانا ایک مذاق ہے اور کوئی نہیں, اور کچھ نہیں. وہ تصویر دکھاتا ہے. اب دیکھیے وہاں پہ ایمان کا امتحان کیسے لیا جاتا ہے. دکھایا طالب علم کو, نے دیکھا, کہنے لگے چلو دیکھیے ایک نامحرم نفس. امام علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ نفس کی کیا قیمت ہے. امام علی فرماتے ہیں نفس کی قیمت کم سے کم جنت. نفس کی قیمت, لیکن نفس پاک ہونا چاہیے. تو عزیزان محترم وہ تصویر طالب علموں نے دیکھی. اس کے بعد جب یہ تقی جعفری کے پاس وہ پیپر آیا, وہ تصویر آئی, تو ان کا بیٹا فرماتا ہے کہ ان کے آنکھوں کے سامنے دھندلاپن چھا گیا, کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا. ان کا یہ ماننا تھا یا تو یہ تصویر دیکھ لوں یا تو پھر نگاہ امیر المومنین ہو جائے میرے اوپر. اب فیصلہ ان کے ہاتھ میں تھا کہ کیا کیا جائے. جب ان کے سامنے وہ تصویر آئی, ان کے سامنے سب دھندلا ہو گیا, وہ نہیں دیکھ پائے. انہوں نے کہا کہ بس آج سے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ زندگی ساری قربان کر دوں گا لیکن نگاہ امام امیر المومنین لے کے رہوں گا. وہاں پھر سب مذاق اڑانے لگے. اب جیسے کہتے ہیں بہت پرہیزگار بن رہے ہیں اور یہ وہ ہے, وہاں سے مذاق اڑانے لگے. ان کی طبیعت بے چین ہونے لگی. یہ اٹھے اور اپنے حجرے میں چلے گئے. علامہ تقی جعفری اٹھے اور اپنے حجرے میں چلے گئے. وہاں گھٹنے میں سر رکھ کے بیٹھ گئے. ابھی تھوڑے چند منٹ گزرے تھے تو کوئی شخصیت اندر آئی, ان کے کمرے میں آئی, ان کے حجرے میں آئی. انہی نے جیسے ہی سر اٹھا کے دیکھا, ایسی نورانی شخصیت تھی, ایسا حسین چہرہ تھا کہ دیکھ جیسا ہی انہوں نے ایک دم سے دیکھا یہ بے چین ہو گئی. اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ شخصیت غائب ہو گئی. باہر آئے, ان کی عجیب کیفیت تھی. ان کے پرنسپل ملے گئے, کیا ہوا تقی جعفری؟ کہتے ہیں آج میں کامیاب ہو گیا, مجھے نظر امیر المومنین ہو گئی, میرے اوپر میرے مولا علی نے نگاہ ڈال دی. عزیزان محترم جب یہ سنا پرنسپل نے تو سبھی طالب علموں سے کہتے ہیں آج کے بعد ایسا مذاق کبھی نہ ہو. آج تقی جعفری کامیاب ہو گیا. اس کے بعد مولا کے کرم سے علامہ تقی جعفری اس درجے میں فائز ہوئے کہ برلن میں بہت بڑی کانفرنس تھی جہاں پوری دنیا کے بڑے بڑے علم حاصل کرنے والے لوگ یا بڑے بڑے عالم دنیا بھر کے آتے ہیں وہاں اسپیچ دینے. ان کو موقع ملا وہاں برلن میں کانفرنس میں اسپیچ دینے کے لیے. یہ وہاں گئے, جو ہے اس کا ٹاپک یہ تھا انسان کی قیمت کیا ہے. اس کا ٹاپک وہاں کی کانفرنس ہے انسان کی قیمت کیا ہے. یہ وہاں گئے, جب ان کا نمبر آیا وہاں جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر انسان کی قیمت کو دیکھنا ہے یا قدر کو جاننا ہے تو انسان کے ارادے سے دیکھو. اگر اس کا ارادہ صرف 2 فلیٹ کا ہے تو اس کی قیمت وہی ہے. اگر اس کا ارادہ کار کا ہے تو اس کی قیمت وہی ہے. عزیزان محترم جب جیسے ہی سب نے سنا سب کھڑے ہو گئے, تالیاں بجانے لگے. تو سب نے معینین نے فرمایا تقی جعفری نے کہ یہ میرے اوپر کریڈٹ نہ دو, اس کا میرے مولا علی کو دو, کیونکہ یہی بات 1400 سال پہلے میرا پہلا امام علی علیہ السلام فرما گئے تھے. اس کا کریڈٹ مجھے نہ دو, کیونکہ یہ میرے مولا کا بیان ہے. انسان کی قیمت جاننی ہے تو اس طرح اس کے ارادے سے جانو کہ اگر اس کا ارادہ 2 فلیٹ کا ہے تو اس کی قیمت بھی وہی ہے. عزیزان محترم ایک ڈاکٹر رفیع جو تہران کے بہت بڑے اسپیکر تھے, ڈاکٹر رفیع, ان کی علامہ تقی جعفری سے ملاقات تھی. تو ایک دن کیا ہوا, علامہ تقی جعفری کے پاس گئے اور کہا کہ آپ چلیے, میں آپ کو فلاں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں, آپ سے گزارش ہے آپ چلیے, کہ میرے پاس وقت نہیں. علامہ تقی جعفری نے کہا میرے پاس وقت نہیں. اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد
کہ ڈاکٹر رفیع کے کسی دوست، وہ جو بلڈر تھے دوست، ان کا فون آیا، دوست ان کے بلڈر تھے، کہنے لگے کہ جو ہے وہاں بلڈنگ بن رہی ہے میری، وہاں پہ مزدور کام کر رہے تھے، محرم کا چاند نمودار ہو گیا، تو مزدوروں نے کہا کہ کیا میں ایک کمرے میں رضا خانہ کر لوں؟ کہاں جائیں گے، اب کام بھی چل رہا ہے، کہ ہاں کر لو۔ وہاں ایک کمرے میں انہیں نے رضا خانہ سجا دیا۔ ایک دن یہ بلڈر دوست جو ان کے ہیں ڈاکٹر رفیع سے کہہ رہے ہیں، ایک دن میں نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج میں جا کے دیکھتا ہوں ان مزدوروں کی عزاداری کیسی، انہیں نے بھی تو رضا خانہ سجایا، آج جا کے دیکھتا ہوں عزاداری کیسی کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ گئے، جیسے ہی وہاں پہ پہنچے دیکھا علامہ تقی جعفری وہاں مجلس کو خطاب کر رہے تھے، حیران ہو گئے، بیٹھ گئے وہاں مجلس سنی۔ اس کے بعد جب مولانا علامہ تقی جعفری چلے گئے تب کسی مزدور کو بلایا اور کہا کہ یہ تم کو کہاں سے ملے؟ کہ ارے یہ وہاں سے گلی سے جا رہے تھے تو ہم لوگوں نے کہا ان سے جا کے کہ ممبر ہے لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، آپ اگر 2 منٹ دے دیں تو مجلس کو خطاب کر دیں آپ۔ یہ چلے آئے تو ڈاکٹر رفیع پھر علامہ تقی جعفری کے پاس گئے اور ان سے کہا میں نے آپ سے کہا تھا یونیورسٹی چلنے کے لیے تو آپ کے پاس وقت نہیں تھا، اور یہ آپ مزدوروں کی مجلس میں کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے کہ وقت تو میرے پاس نہیں تھا، لیکن وہ مزدور آتے ہیں، ایسا کہا ان لوگوں نے کہ میرے گھر میں عزا خانہ ہے، ممبر ہے، لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں ہے، تو میرے زمین نے مجھ سے کہا علامہ یہی مجلس جو ہے قیامت کے دن تمہیں بچائے گی، یہی مجلس قیامت کے دن تمہیں بچائے گی۔ ہم لوگ نہیں جانتے کہ امام حسین علیہ السلام کو کون سی مجلس پسند آ جائے، کون سی مجلس میرا مولا قبول فرما دے۔ جب میں نے یہ سوچا میں فوراً ان کی مجلس میں چلا گیا، کیونکہ آپ دنیا بھر میں کہیں بھی یونیورسٹیاں چلے جائیے، آکسفورڈ یونیورسٹی آپ کو امام زمانہ سے ملائے گی، ہالینڈ یونیورسٹی آپ کو امام زمانہ سے ملائے گی، MIT یونیورسٹی آپ کو امام زمانے سے ملائے گی، یہ سب کوئی یونیورسٹی کام نہیں آئے گی آپ کی ملاقات امام زمانہ سے کروانے کے لیے۔ صرف امام حسین کی یونیورسٹی ہے جو آج تک زندہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے جہاں سے ہم لوگ سب کچھ سیکھتے ہیں اور دنیا بھر میں بانٹ رہے ہیں۔ یہ امام حسین کی یونیورسٹی ہے۔ عزیزان محترم، یہ یونیورسٹی سے اچھا دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، نہ وہ آپ کو آکسفورڈ دے پائے گی، نہ آپ کو ہالینڈ دے پائے گی، نہ آپ کو MIT دے پائے گی۔ جو چیزیں یہاں پہ میں نے ان لوگوں کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے علم نہیں حاصل کیا لیکن مجلس میں بیٹھ کر کے اتنے سالوں تک کی مجلس میں آتے رہے، برابر مجلسوں میں آئے اور آج اتنا سیکھ گئے ہیں کہ وہ پڑھے لکھوں میں بیٹھتے ہیں۔ مجلس حسین کا یہ مجلس نہ کہیے، اس کو مدرسہ کہیے۔ یہاں سے ایسے ایسے شاگرد تیار ہوتے ہیں کہ آج ہمارا دشمن پریشان ہے کہ شیعہ قوم کو اس نے بہت ختم کرنا چاہا، بہت دھماکے کیے، لیکن آج تک کامیاب نہ ہو پایا۔ یہ سب مولا حسین کا صدقہ ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ مجلس کی خاصیت جانتے ہیں؟ 2 مہینے 8 دن میں ایسی ایسی چیزیں مل جاتی ہیں جس کی ہم لوگوں کو سال بھر تک زیارت نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، اب بس آخری واقعہ اپنے وقت امام کا، اس کے بعد انشاءاللہ ربط مصائب آپ کی زحمت تمام ایک خوشنودی امام زمانہ پر بلند تر صلوات عزیزان محترم، ہمارا وقت کا امام جو ہم لوگوں کو دیکھ رہا، ایک عالم دین سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام کی آنکھیں چھوٹی ہو، کہا مولا آپ کی آنکھیں کیوں چھوٹی ہو گئی ہیں؟ کہتے ہیں گریا کرتا ہے۔ مولا آپ کیوں گریا کرتے ہیں؟ فرمایا اپنے چاہنے والوں کے اعمال نامے دیتا، مجھے غیروں سے تو امید ہی نہیں ہے، مجھے امید صرف اور صرف ان سے ہے جو الاجل الاجل کہتے ہیں، جو میرے سکون کی دعا فرماتے ہیں، صرف امید ان سے۔ عزیزان محترم، امام زمانہ علیہ السلام کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ آیت اللہ فاطمینیہ نے یہ اپنی کتاب میں درج کیا ہے کہ ایک عالم دین ایک گاؤں میں رہا کرتے تھے، ان کا ایک فرزند بھی تھا، تو وہاں گاؤں میں زیادہ آبادی تھی نہیں، زیادہ پڑھے لکھے تھے نہیں،
تو وہ سب انہی آیت اللہ کی بات، یہ عالم دین جو تھے انہی کی باتیں مانتے تھے، یہ جو کہتے تھے وہی وہ لوگ مانتے تھے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد تھوڑے دنوں کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کا جو فرزند تھا انہیں نے سارے گاؤں والوں نے ساری جن کی ان کے والد کی ذمہ داری تھی سب اس کو فرزند کو سونپ دی۔ اب ان کا فرزند زیادہ اپنے حساب سے زیادہ علم تو رکھتا نہیں تھا، اور جب ذمہ داری مل گئی تو جھوٹ سب پھینکا کرتا تھا، فتوے دیا کرتا تھا، لوگ اس کا مانا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، اس نے اپنی شکل آئینے میں دیکھی، داڑھی پہ بال سفید ہو گیا تھا، اس کو سارے احساس آنے لگے کہ میری عمر کم ہو رہی ہے، میں ان لوگوں سے اب تک جھوٹ بولتا آ رہا ہوں، میرا کیا ہوگا۔ اس نے یہ سوچنے کے بعد گناہوں سے توبہ کیا، اور پھر ممبر پہ جاتا ہے سب سچ بول دیتا ہے۔ توجہ رہے، ممبر پہ جاتا ہے اور سب سچ بول دیتا ہے کہ میں اب تک آپ سے جھوٹ بول رہا تھا، مجھے کچھ نہیں آتا، ظاہر یہی ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا، اترے جیسے ہی ممبر سے اس کو مارا پیٹا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے، اس کے بعد اتنا ظلم کیا کہ اس کو گاؤں سے نکلنا پڑا۔ اب یہاں سے بس چند منٹ، چند سیکنڈ یہاں گاؤں سے نکلنا پڑا۔ اس کے بعد یہ گاؤں سے تھوڑی دور پہنچا تو وہاں اس کو کوئی نورانی شخصیت ملی۔ کیا ہوا، تم بڑے اداس لگ رہے ہو؟ کہا ہاں گاؤں میں ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے۔ تو کہا اس میں کیا ہے، علم حاصل کر لو۔ ہنسنے لگے، کیسے علم حاصل کریں، کیا بات کریں، کوئی استاد ہی نہیں ہے مجھے معلوم ہے۔ کہنے لگے کہ فلاں مقام پر فلاں استاد رہتا ہے، جو اس سے کہہ دو وہ تمہیں پڑھا دیا کرے گا۔ یہ گیا وہاں استاد کے گھر پہ پہنچا، دق الباب کیا، وہ نکلے، کہیں ایک شخص نے مجھے بھیجا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے پڑھا دیا کریے، کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ کہ اچھا، واپس آنے لگا، پھر وہ شخصیت مل گئی، کہیں کیا ہوا، وہ کہہ رہا ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے، ان سے کہو فلاں کلاس اور نماز کے درمیان جتنا وقت ہے اس میں پڑھا دیں۔ تو پھر گیا ان کے پاس اور کہنے لگا کہ جو ہے انہی نے کہا ہے کہ آپ کی فلاں کلاس اور فلاں نماز کے بیچ میں جو درمیان میں وقت ہے اس میں پڑھا دیے۔ کہ چلو ٹھیک ہے، اس میں تو وقت ہے، پڑھا دیں گے۔ پڑھانا شروع کیا۔ ایک دن کیا ہوا، استاد کی کتاب نہیں مل رہی تھی۔ یہ جب شاگرد پہنچا، یہی لڑکا جو پہنچا، تو کہنے لگے یار میری کتاب نہیں مل رہی ہے، آج چھٹی۔ یہ واپس جانے لگا، راستے میں پھر وہی شخص مل گئے، کیا ہوا، ارے آج استاد کی کتاب نہیں مل رہی، تو انہوں نے کہا چھٹی۔ کہ جاؤ اس سے کہہ دو فلاں مقام پر فلاں شیلف میں فلاں کتاب کے نیچے رکھی ہے۔ یہ گیا، کہتا ہے کہ وہی شخص ملے تھے اور کہتے ہیں کہ فلاں شیلف میں فلاں کتاب کے نیچے رکھی ہے۔ اب انہیں جیسے ڈھونڈا تو مل گئی۔ اب عام انسان تو تھے نہیں، استاد تھے، سمجھ گئے کہ یہ کون شخص ہے جو میرے ہر اوقاف سے معلوم رکھتا ہے، ہر کتاب کے بارے میں اس کو معلوم ہے۔ استاد تھے، جان گئے۔ اس سے کہتے ہیں لڑکے سے، اچھا اب جب تم سے ان کی ملاقات ہو تو ان سے کہہ دینا ذرا ہمیں بھی اپنی زیارت کرا دیں۔ یہ گیا، آخری امام سب سے ملتے ہیں، سب کی مدد کے لیے آتے ہیں، لیکن جب تک آخری امام خود نہیں چاہتے آپ ان کو پہچان نہیں سکتے۔ ایک سلوات پڑھتے محمد تو شاگرد تھا، علم حاصل کر رہا تھا، استاد سمجھ گئے، جانے لگا واپس۔ وہ شخص ملے، کہتے استاد نے کہا ہے کبھی ان کو بھی اپنی زیارت کرا دیجئے۔ کہتے ہیں آپ جب اپنے استاد کے پاس جانا تو اس سے کہہ دینا زیارت تو ہم کرا ہی دیں گے جب موقع آئے گا، لیکن میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، اس سے کہہ دینا۔ عزیزان محترم، آج اگر انسان کے پاس وقت کا امام ہے، 12واں امام، وقت کے امام ہے، آپ کے پاس کوئی بھی ضرورت ہو، آپ دنیا میں کسی کے پاس نہ جائیے، آپ بس 2 رکعت نماز پڑھیے، اپنے وقت کے امام کو یاد کیجئے اور جتنی بھی پریشانی اپنے وقت کے امام سے کہہ دیجئے۔ عزیزان محترم، وقت کا امام اگر چاہے گا تو اپنی زیارت کرائے گا، اگر اس کو
موقع پڑا تو اپنی زیارت بھی کرا سکتا ہے، ورنہ پھر آپ کی مدد ایسے کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ عزیزان محترم، بس یہی کہنا تھا کہ جو بھی پریشانی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، آپ اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کریے۔ کل جمعے کا دن ہے، دعائے ندبہ کی بڑی تاکید ہے۔ عزیزان محترم، کبھی ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم نے اپنے وقت کے امام کو کتنا وقت دیا، کتنا وقت دیا؟ عزیزان محترم، اگر نہیں دیا، صرف 2 منٹ، 4 منٹ، 2 سیکنڈ کہہ دیں مولا یہ سب آپ کے نام پہ، یہ میرے 2 منٹ۔ عزیزان محترم، اگر کل دعائے ندبہ آپ نہیں پڑھ سکتے، ایک آیت پڑھ لیجئے، ایک آیت پڑھ لیجئے، تو کہہ دیے مولا یہ میں نے آپ کے لیے پڑھا۔ زیارت عاشوراء اگر پڑھتے ہیں تو کہیے مولا یہ میں نے آپ کے لیے پڑھا۔ بس عزیزان محترم، منتقم خون حسینی ہیں، سلام کرتے ہیں، آخری امام کہتے ہیں سلام ہو میرے جد پر جن کے اوپر ایسی مصیبت گزری کہ ایک دن میں 71 لاشیں اٹھائیں۔ عزیزان محترم، اب میں نہیں جانتا امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کو جنگ کیسے کرنے دی ہوگی۔ عزیزان محترم، مجھے مولا عباس کی جنگ نہیں پڑھنا، وقت بھی نہیں ہے، بس جلدی جلدی 2-3 جملے مصائب کے سنیے، اس کے بعد آپ کی زحمت تمام ہے۔ عزیزان محترم، مولا عباس جب روز عاشوراء آئی ہے، مولا عباس صبح ہی سے امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں اے بھیا عباس، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ مولا عباس فرماتے ہیں آقا اب وہ لشکری کہاں رہا جس کا میں علمدار تھا، بس اب تو اس نے جنگ چاہیے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام بار بار لوٹا دیتے تھے۔ اب کیا ہوا؟ مولا عباس سر کو جھکا کے آتے ہیں، خیمے کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں، گریہ کرنے لگتے ہیں۔ ابھی اتنے میں خیموں سے بچوں کی التش کی صدائیں آنے لگتی ہیں۔ اتنے میں جناب سکینہ اپنی مشق کے لیے اپنے چچا کے پاس آتی ہیں، اے چچا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو شاید علی اصغر تھوڑے دن اور زندہ رہ سکتے ہیں۔ ارے مولا عباس نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو پوچھا اور جناب سکینہ کو لیے ہوئے امام حسین کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں اے شہزادی آپ امام حسین سے فرما دیجئے، آپ میرے آقا سے کہہ دیجئے کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے دے۔ جناب سکینہ گئی اور کہتی ہیں اے بابا چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ ارے امام حسین فرماتے ہیں اے بیٹی سکینہ میں کس دل سے اجازت دوں؟ ارے ابھی تھوڑے وقت کے بعد جب تمہارا یہ چچا لوٹ کرنا آئے گا تو تمہیں اس کی بڑی یاد آئے گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزان محترم، لیجئے مولا امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اے بھیا عباس تم اپنی جناب زینب سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دے تو پانی لینے چلے جانا۔ لیجئے مولا عباس سر کو جھکا کے خیمے کی طرف چلتے ہیں۔ جناب سکینہ فرماتے ہیں شہزادی آپ شہزادی زینب کو باہر بلا لائیے۔ ایک غلام کی طرح میرا مولا در خیمے کے در پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ لیجئے شہزادی زینب آتی فرماتے مولا عباس اے شہزادی مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیجئے۔ ارے جناب زینب فرماتی ہے اے بھیا عباس آج مجھے اپنے بابا کی کہی ہوئی بات یاد آ گئی۔ میرے بابا مجھ سے کہا کرتے تھے اے بیٹی زینب ایک وقت وہ آئے گا جب تمہارے سر پر ردا نہ ہوگی، ارے تم بازاروں میں پھرائی جاؤ گی، لیکن میں یہ سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے ہاتھ ردا کون چھین سکتا ہے، اسے دربار میں کون پھرا سکتا ہے، لیکن آج بابا کی بات سچ ہوتی دکھ رہی ہے۔ عزیزان محترم اب میں نہیں جانتا کہ جناب زینب نے کس دل سے اجازت دی، اجازت ملی مولا عباس چلے جنگ نہیں پڑھنا ہے۔ ارے وہ وقت آیا جب مولا عباس فرات کے کنارے پہنچے، ارے مشق سکینہ کو بھرا، ارے واپس ہوئے خیمے کی طرف گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک آرزو ہے کہ پانی خیمے تک پہنچ جائے۔ ارے عزیزان محترم ادھر سے فوجیں آدھا چاروں طرف سے اکٹھا ہوئی، ارے کوئی نے تیر چلانا شروع کیے، کوئی نیزہ چلاتا تھا۔ ابھی ایک تیر آیا جو مولا عباس کے دائیں بازو پر لگا۔ مولا عباس
عباس کا دایاں بازو منقطع ہو گیا. ارے مولا عباس کو اپنی فکر نہیں ہے, بس پانی خیمے تک پہنچ جائے, ارے بچوں کی پیاس بجھ جائے. ارے عزیزان محترم, ایک تیر آیا جو مولا عباس کے بائیں بازو پر لگا. مولا عباس نے علم کو سینے سے لگایا, مشک کو دانتوں سے دبایا. ارے چلتے جا رہے ہیں. ارے عزیزان محترم, اتنے میں قیامت ہو گئی. ایک تیر آیا جو مشک سکینہ پر لگ گیا. ارے عزیزان محترم, مشک سکینہ پر لگنا تھا. ارے سارا پانی بہ گیا, پانی کے ساتھ ساتھ عباس کی آرزو بھی بہ گئی. ارے چلتے ہوئے گھوڑے کو روکا. ارے ایک تیر آیا جو مولا عباس کی آنکھ میں لگ گیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزیزان محترم, جیسے تیر آنکھ میں لگنا تھا, ارے میرے مولا کی مظلومی دونوں ہاتھ باقی نہیں ہیں. ارے سر کو جھکا کے پیروں میں دے کے ارے تیر کو نکالنا چاہتے تھے. ایک شقی نے پیچھے سے سر پہ وار کیا. اب مولا عباس سے سنبھلا نہ گیا, گھوڑے سے زمین پہ تشریف لاتے ہو کہتے ہیں آقا مدد کو آئیے, آقا مدد کو آئیے. ارے مولا حسین دوڑے, ارے مولا حسین مولا عباس کے پاس آتے ہیں, ان کا سر اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں بھیا عباس مجھے معاف کر دینا, اب تم بھی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. ارے عزیزان محترم, مولا عباس کہتے ہیں آقا میری آپ سے خواہش ہے, میری ایک آنکھ میں خون بھرا ہے, ایک آنکھ میں تیر لگا ہے. جب میں دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں, میری آنکھ سے خون کو صاف کر دیجئے. ارے امام حسین علیہ السلام نے آنکھوں سے خون کو صاف کیا. ارے مولا عباس نے زیارت کی. ارے عزیزان محترم, امام حسین کی آنکھوں سے اشک جاری فرماتے ہیں بھیا عباس میری بھی تم سے ایک خواہش ہے. ارے اب تم دنیا سے جا رہے ہو, ارے جب تم دنیا میں آئے تھے تب سے تم نے یا تو مجھے آقا کہا, یا مولا کہا, یا سردار کہا. اے بھیا عباس مجھے بھائی تو کہہ دو. مولا عباس کی زبان پر اللہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.